لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله العظيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری آپ کی گفتگو کچھ قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے، اس کی تلاوت اور اس کے سمجھنے کے حوالے سے. آج اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیسری تراویح ہماری آپ کی مکمل ہوئی اور 2 روزے اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے اور کلام اللہ شریف کے 6 سپاروں کی تلاوت الحمدللہ مکمل ہوئی. آج ہم سورہ فاتحہ سے تفسیر کا وضاحت سے آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقدمہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ جو اپنا وقت یہاں دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے. آج سورہ بقرہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک کی یہ صورت ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، یہ بڑی بابرکت صورت ہے اور اس کے بے شمار فضائل اللہ کے حبیب علیہ السلام نے احادیث نبوی میں ارشاد فرمائے اور اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمائے اور مفسرین اکرام نے جو اس کی تشریحات اور اس کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سی رکھتا ہوں. سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت. یہ ترتیب کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے پہلی ہے، یعنی لکھنے کے اعتبار سے کلام اللہ شریف میں سب سے پہلے سے لکھا گیا. قرآن پاک کی 2 ترتیب ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب تلاوت. ایک جو لکھنے میں ترتیب ہے، تلاوت کے اعتبار سے جو ترتیب ہمارے پاس اس وقت قرآن میں ہے، الحمد شریف سے لے کے پھر سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران، یہ تلاوت کے اعتبار سے. لیکن نزول کے اعتبار سے اس کے برعکس ہے. نزول کے اعتبار سے یہ ہے کہ پہلے جو قرآن پاک کی سب سے پہلے سورت مبارکہ نازل ہوئی تو اس میں چند اقوال ہیں، لیکن سب سے مشہور قول علماء کا یہی ہے کہ سب سے پہلے جو نازل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں سورہ اقرا نازل ہوئی. اس کا نام سورۃ العلق ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ جو لفظ ہے علق، اسی نام سے وہ سورت کا نام ہے. تو سب سے پہلے نازل ہونے میں یہ سورت ہے. لیکن تلاوت کے اعتبار سے جو ترتیب ہے قرآن پاک کے لکھنے کی اور 14 صدیوں سے جس پر جمہور کا پوری امت کا اتفاق ہے کہ بھئی قرآن پاک کا جب آغاز ہوتا ہے اور تلاوت جب شروع کی جاتی ہے تو اقرا سے شروع نہیں کی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ الحمد شریف سے. یہ سب سے پہلی صورت ہے. یہ اس میں 2 قول ہیں علماء اکرام کے. ایک تو یہ کہ یہ مکی صورت ہے اور ایک یہ ہے مدنی صورت. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. بعض کہتے ہیں یہ مدنی صورتوں میں ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ مدنی صورتوں میں نہیں ہے، یہ مکی صورتوں میں. قرآن پاک کی ٹوٹل 114 صورتیں، جو صورتیں 114 ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنی بھی آپ کو صورتیں ملیں گی یا قرآن پاک کی آیات ملیں گی، یہ سب کی سب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زمانے سے، حضور کے زمانے سے. یہ قرآن پاک میں جو آپ کو رکوع دکھائی دیتے ہیں، رکوع جیسے 1 رکوع 2 رکوع، یا اس کے اوپر زبر زیر پیش دکھائی دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی آیت دکھائی دیتی ہے جیسے توئی کی آیت، یا یہاں وقف کرنا ہے، جیم کی آیت بنا دیتے ہیں، یا وقف کرنا ہے، لام کی آیت بنا دیتے ہیں، کہیں چھوٹا سا کاف لکھ دیتے ہیں، کہیں میم لکھ دیتے ہیں. تو اس کے الگ الگ اقسام ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ملیں گی یہ حضور کے زمانے کی
حضور کے زمانے میں قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کی صورتیں اور قرآن پاک کی منازل، یہ حضور کے زمانے میں، یعنی صورتوں میں تقسیم کیا تو 114 صورتیں بنی، اور منازل میں تقسیم کیا تو 7 منزلیں بنی۔ یہ منزلیں اس لیے بنائی، پہلی منزل دوسری منزل آتا نا قرآن میں لکھا ہوا آتا ہے، تو اس لیے صحابہ اکرام نے کے زمانے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس لیے اس کی نشاندہی فرمائی تاکہ ان کو تلاوت کرنے میں آسانی ہو جائے کہ ایک دن میں ایک منزل ختم کرنا ہے، دوسرے دن میں دوسری منزل ختم کرنا ہے، یعنی 7 دن میں کم سے کم یہ قرآن پاک کو مکمل ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں ان 114 صورتوں میں 28 صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ کتنی صورتیں؟ 28 کتنی ہے؟ 28 جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو 114 میں سے 28 نکالو تو کتنی بچے گی؟ بتاؤ بھائی، ارے کیلکولیٹ کرو، آپ تو حساب لگانے میں بڑے مشہور ہیں۔ تو 114 صورتیں جو ہیں ان میں سے 28 جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور بقیہ جتنی صورتیں بنتی ہیں میرے خیال سے 80 کے اوپر کچھ 86، تو یہ صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل، یعنی قرآن کا اکثر حصہ صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوا۔ تو اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے، لیکن امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں حضرت امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول ہو سکتا ہے کہ یہ سورت مبارکہ اللہ پاک نے 2 مرتبہ نازل فرمائی ہو۔ پہلی مرتبہ جب مکہ میں حضور ہو تو مکہ میں اتار دی ہو، اور بعد میں جب حضور مدینہ پہنچ گئے ہوں تو پھر مدینہ المنورہ میں اس کا نزول ہو گیا ہو۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس کا جواب عطا فرمایا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسماء کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ہیں۔ کیا ہے؟ بے شمار نام ہیں، یعنی کسی سورت کے اتنے نام نہیں ہیں جتنے اسماء سورۃ الفاتحہ کے ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور قرآن میں بھی اس کے ناموں کو ذکر فرمایا گیا۔ اس کا نام سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ اس لیے کہتے ہیں اس سے تلاوت شروع کی جاتی ہے اور تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ ام القرآن بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الام الکتاب بھی ہے، اس کا ایک نام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کی طرف اشارہ کیا السبع المثانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار جن کا دور کیا جاتا ہے، نماز کی ہر رکعت میں جن کو پڑھا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ، وہ 7 آیتیں ہیں، اور جب 7 آیتوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو کوئی صورت نہیں بنتی ہے 114 میں سوائے سورۃ الفاتحہ۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ ہے کہ جس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام السبع المثانی رکھا، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی سورت۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بار سے زیادہ پڑھنے والی، یعنی 2 بار 3 بار 4 بار پڑھنے والی سورت، اور ایک یہ ہے کہ ایک بار سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی سورت، اسے السبع المثانی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الکنز بھی، یعنی یہ خزانہ ہے، الکنز کے معنی خزانے کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الوافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کا نام سورۃ الشفاء رکھا۔ اس کا ایک نام سورۃ الشفاء اور ایک نام سورۃ الشافیہ رکھا، شفا دینے والی، اور پھر ایک
اس کا نام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سورۃ الشافیہ یعنی قیامت کے دن شفاعت کرے گی. پھر آقا علیہ السلام نے اس کا ایک نام سورۃ الدعاء فرمایا. پھر اس کا ایک نام سورۃ التعلیم المسئلہ فرمایا یعنی یہ تعلیم دینے والی ہے. پھر اس کا ایک نام سورۃ السوال رکھا. پھر اس کا ایک نام سورۃ المناجات بھی ہے. پھر اس کا ایک نام سورۃ التفویض بھی ہے. یہ جب میں پچھلے دنوں اپنی کتاب پہ کام کر رہا تھا تفسیر کی اور یہی میں نے الحمدللہ کام کیا تو اس کے تقریباً مجھے کتابوں میں 19 اسماء تک مجھے ملے. لیکن الحمدللہ جب میں نے اس پر ریسرچ کیا اور کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے سورۃ الفاتحہ کے اسماء کو جو اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے حوالہ جات کے ساتھ الحمدللہ میں نے 25 نام سورۃ الفاتحہ کے نام یعنی باقی میں نے اضافہ کیا ہے اپنے مطالعے کے ذریعے الحمدللہ. وہ جب آپ پڑھیں گے اس کو تو دیکھیں گے وہ کتاب ہم قریب کام چل رہا اس میں ابھی پرنٹنگ وغیرہ پہ بھی پہنچی ہے. تو میں نے اس کے اندر 25 ناموں کو اس کے اندر میں نے اضافہ کیا کچھ ناموں کا. اس کا نام یہ سورۃ النور بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کا نام رکھا سورۃ النور. یہ نور والی سورت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کا نام سورۃ الکافیہ وافیہ شافیہ الشافیہ بھی رکھا الشفا بھی رکھا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے اسماء مبارکہ کی جو ترتیب ہے سورۃ الدعاء سورۃ التعلیم المسئلہ سورۃ المناجات سورۃ التفویض یہ بے شمار اسماء مبارکہ اس کے ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائے. ہر ایک کی وجہ تسمیہ. میں نے سورۃ الشافیہ کیوں نام رکھا اس کی بھی وجہ لکھی ہے کہ اس کا نام کیوں رکھا. سورۃ السوال تو اس کی تاریخ بھی میں نے آگے لکھی ہے. سورۃ المناجات تو اس کی تاریخ بھی میں نے آگے لکھی ہے. سورۃ التعلیم المسئلہ اس کی تاریخ بھی میں نے آگے لکھی ہے. یعنی صرف نام ہی نہیں لکھے بلکہ نام کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے یہ نام کی اور کس موقع پر یہ نام ارشاد فرمایا وہ پوری ڈیٹیل الحمدللہ میں نے اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھی. اس آیت اسی سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے 7 آیات ہیں اور اس میں 27 کلمے اور اس کے حروف کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے الحمد سے لے کے ولدوالین تک تو 140 حروف بن جاتے. یہ سورۃ الفاتحہ. اب آپ دیکھیے گا یہ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھی جانے والی کتنی فضیلت والی ہے یہ سورت. 2 حدیث میں کوٹ کرتا ہوں باقی تو بہت ساری حدیث ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث. 2 حدیث آپ سنیں. ایک حدیث سے حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے حضرت ابو سعید بن معلہ. یہ حضور کے صحابی ہیں. ہوا یہ کہ مسجد نبوی شریف میں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے. یہ کتاب التفسیر میں بھی ہے اور کتاب الصلاۃ میں بھی ہے. 2 مقامات. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ جو صحابی حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جو اپنے حجرے شریف میں تشریف فرما تو حضور نے نہیں دیکھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو نماز کے عالم میں آواز دی یا سعید. تو یہ نماز پڑھ رہے تھے. تو جب حضور کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہیں یہ ہوا کہ کیا کروں حضور بلا دیں. پھر دل میں خیال آیا نہیں میں تو نماز میں نہیں ہوں. تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق سوچا کہ مگر میں نماز چھوڑتا ہوں تو کہیں حضور مجھے فرمائے کہ تم نے نماز کیوں توڑ دی. اور پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں نہیں جاؤں تو پھر یہ بات بھی غلط ہے کہ حضور بلانے میں نہیں جاؤں. تو انہوں نے اپنے علم کے جو نالج ہوتا ہے آدمی کا اسی حساب سے کام کرتا ہے. انہوں نے اپنے حساب سے سوچا کہ میں نماز کو شارٹ کروں جلدی جلدی پڑھ لوں مختصر کر کے کمپلیٹ کر لوں پھر حضور کی بات. اتنے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوبارہ آواز دی یا سعید. ان کی جو تھی وہ دل کی دھڑکنیں اور بڑھنے لگی. پھر انہوں نے جلدی سے اپنا رکوع و سجدہ اور جلدی سے نماز پڑھی. بہرحال نماز پڑھنے میں جو بھی تاخیر ہوئی ہو بہرحال تاخیر ہوگی اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جاتے انہوں نے کہا صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ. حضور ارشاد فرمائیں.
حضور نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں آواز دی تو میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں گئی؟ گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کون سی ایسی چیز تھی جو میرے پاس آنے سے تجھے روک دیا اور اتنی دیر کر دی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نماز میں تھا۔ جب یہ جملہ انہوں نے کہا کہ میں نماز میں تھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم کہ تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم جہاں بھی ہو جس حال میں ہو اسی وقت واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اب انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ پڑھا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحیح۔ اب اس کے آگے حضور نے پھر دیکھو حضور نے کیسا کیا تھا، اور 14 صدیوں تک اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضور نے ایک عقیدہ دیا۔ چاہتے تو یہاں بات ختم ہو گئی تھی نا، بھئی بات ختم ہو گئی تھی، انہوں نے کہا میں نماز میں تھا، حضور نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن بھی سنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن سنو، حضور نے فرمایا اے سعید تو نماز میں تھا، رک گیا؟ اگر تو نماز میں جہاں تھا جس جگہ تھا، مثال کے طور پر قیام میں تھا تو قیام میں، رکوع میں تھا تو رکوع میں، سجدے میں تھا، جہاں تھا تو میری آواز سن کر کے واپس پلٹا تھا میرے پاس اور میری بات کو سنتا، اور میں اگر تجھے بازار بھیجتا تو تو بازار جاتا اور بازار جا کر کے تو بازار سے سامان خرید کے لاتا اور سامان خرید کے لا کر کے تو میرے گھر میں رکھتا، اور پھر جانے کے بعد جہاں سے تو نے نماز چھوڑی تھی تو وہیں سے پڑھتا، تیری نماز نہیں ٹوٹتی، تیری نماز مکمل ہو جاتی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ جو بات میں نے بتائی یہ میرے اپنے گھر کی بات نہیں، یہ بات ہے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کی۔ اب آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یار اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کے گھروں میں پیدا فرمایا کہ آج بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت سعید بن معلہ کا عقیدہ تھا، آج بھی وہی عقیدہ۔ کیسے وہ لوگ ہیں جو من گھڑت باتیں کرتے، بتاؤ یا حضور کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ جب بات کو سنا فوراً پلٹاؤ، یہ مت دیکھو رکوع رہ جائے گا یا سجدہ چھوٹے گا، جاؤ وہیں سے پلٹاؤ اور میری بات کو سنو۔ میں اگر تمہیں بازار تک بھیجوں وہاں تک بھی جاؤ، لوگوں سے بات کرو، سامان خریدو اور سامان خرید کر کے آ کے میرے گھر میں رکھو، اس لیے کہ تم کسی اور کی بات پر نہیں محمد مصطفیٰ کی بات پر آئے، جن کے در سے نمازیں ملی ہیں، جنہوں نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، جنہوں نے کہا کہ نماز ایسے فرض ہوئی ہے۔ بتاؤ اس کی بات اگر اس کا خیال آ جائے تو لوگ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا ملا جی یہ نماز تمہارے ابا تو لے کے نہیں آئے تھے، یہ حضور اکرم سرور کائنات ہی لے کر کے آئے ہیں۔ بتاؤ جس لے کر آیا، جس نے نماز جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس کے صدقے میں اس کا خیال نہیں آئے گا تو کس کا خیال آئے گا؟ اور مجھے بتاؤ اس کا خیال آنے کے بعد نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کا طرز ہے اور حضور خود تعلیم دے رہے ہیں اس بات۔ صحیح بخاری کی حدیث، دوسری حدیث پھر اسی مضمون کی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، میں نے بتایا تھا نا یہ ابی بن کعب حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جن کا قرآن خود مصطفیٰ نے سنا اور حضور کا قرآن انہوں نے سنا۔ آقا علیہ السلام ہر سال رمضان شریف میں قرآن کا ایک دور فرماتے، یہ جو ہم لوگ دور کرتے ہیں ایک دور، لیکن جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا آخری وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دور، ایک دور جبریل امین کے ساتھ اور ایک دور حضرت ابی بن کعب کے ساتھ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے ساتھ تھے، میں نے کہا تراویح میں پہلا قرآن انہوں نے پڑھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ تشریف فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور سلام کے بعد یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنے غلام ابی کو بلائیں اور اسے اپنا قرآن سنائیں اور اس کا قرآن آپ سنائیں۔
تو حضور نے ان کی بات سنی، جبریل امین کا یہ پیغام سنا، حضور نے حضرت بلال کو بھیجا، فرمایا جاؤ ابی کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت ابی بن کعب کو بلا کر کے لائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا جو حضور نے اس وقت اچانک سے بلا لیا۔ حضور نے فرمایا ابی ایسا کرو کہ میں تمہیں اپنا قرآن سناتا ہوں، تم میرا قرآن سنو، اور تم اپنا قرآن مجھے سناؤ، میں تمہارا قرآن سناؤں۔ یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا حضور میرے اندر اتنی طاقت و ہمت کہاں کہ میں آپ کا قرآن سنوں گا یا رسول اللہ، نہیں میرے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان اللہ سمعاک، اللہ نے تیرا نام لے کر کے کہا ہے کہ اپنا قرآن ابی بن کعب کو سناؤ۔ اتنا انہوں نے جب سنا تو یہ ایسے جیسے بسمل کا رسک ہوتا نا گول گول ایسے گھومنے لگے اور کہا یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا، میرا نام میرے رب نے لیا؟ ہاں میرے رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اپنا قرآن ابی بن کعب کو سناؤ، اس لیے کہ ابی ایسا قرآن پڑھتا ہے جیسا قرآن پڑھنے کا حق تھا۔ یہ حضرت ابی بن کعب نے، تو انہوں نے حضور کا قرآن سنا، حضور نے، ان کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا مسجد نبوی شریف میں، اور آقا علیہ السلام اپنے چند غلاموں کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ نماز کا وقت ہو رہا، لاؤ میں جلدی سے نماز پڑھ لوں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا اور حضور نے مجھے دیکھا، اور میں نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھ رہا ہوں اور حضور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اسی نماز کے عالم میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا ابی، یار حضور نے تو مجھے دیکھا ہے ابھی اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ حضور دیکھ کر آواز دے رہے۔ فرمایا میں رک گیا اور میں نے جلدی سے تلاوت کی اور اپنی نماز کو جیسے تیسے میں نے جلدی سے مکمل کی، مختصر کر دیا، اور مختصر کرنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ گیا۔ حضور نے فرمایا بھائی کون سی چیز تھی جس نے تجھے میرے پاس آنے سے روکا؟ دیکھو دو حدیث ہیں، ایک حضرت ابو سعید بن معلہ کی اور ایک حضرت ابی بن کعب کی، اور دونوں صحیح بخاری کی۔ اب عقیدہ دیکھو، عقیدہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز میں، آپ نے تو دیکھا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا ابی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے جہاں جس حال میں ہو اسی وقت پلٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں آ۔ کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا پھر تو نے نماز کو کیوں دیکھا؟ تو نے حضور کی بات کو نہیں دیکھا؟ تو اس سے سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دیا کہ مولا علی نے باری تیری دین پر نماز، وہ بھی نماز اصل جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، ثابت یہ ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی ساتھ پر کی ہے۔ یعنی حضور نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اب اس میں ایک بات آخری بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو بھائی قرآن میں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے، کیا ہے؟ بلائے، کیا کرے؟ بلائے۔ تو بھائی حضور کا بلانا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ بلائے گا تو بندہ کہاں جائے؟ حضور نے بلایا، چلو حضور نے اپنے گھر بلایا ہوگا، اپنی مسجد میں بلایا ہوگا، کوئی کام ہوگا، مارکیٹ بھیجنا ہوگا کچھ، تو حضور کا بلانا تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن قرآن میں استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کا رسول بلائے تو آتا ہے۔ تو حضور کا بلانا تو سمجھ میں آیا، لیکن اللہ کہاں بلائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے، اور مصطفیٰ کے در پر جانا ہی خدا کے در پر جانا ہے۔ جو مصطفیٰ کے در پہ گیا وہ خدا کے در پہ گیا، اور جس نے مصطفیٰ کی بات کو سنا اس نے خدا کی بات کو سنا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 تراویح ہوگی، کل 3 روزہ ہوگا۔ کل ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کے وصال کے حوالے سے میں چند باتیں
انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. اور کل آپ لوگ جو ہے روزہ افطاری کے وقت ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنے گھروں میں خاص فاتحہ کا انتظام کریں. کعبے کے